السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشل۔ سامعین محترم، آج میں آپ کو 2 ذوالقعدہ کا انتہائی مجرب اور پرتاثیر قرآن پاک سے وظیفہ دے رہا ہوں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ ہر طرح کی بندش کو، ہر طرح کے جادو کو، ہر طرح کی نظر بد کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ یہ جادو، یہ بندش کبھی تو اللہ کی طرف سے ہو جاتی ہے، جیسے کہ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے تو کبھی آزمائش میں ڈال دیتا ہے اور کبھی عذاب میں ڈال دیتا ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا عذاب ہے؟ تو اس کا پتہ ایسے چلے گا کہ اگر آپ کسی تکلیف میں مبتلا ہیں اور آپ شریعت کی طرف بڑھتے ہیں، دین کی طرف بڑھتے ہیں، آپ کے دل کے اندر دین کا شوق پیدا ہوتا ہے تو یہ آزمائش ہے۔ اگر آپ دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، تکلیف میں ہونے کے باوجود آپ اور دین سے دور ہوتے جاتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے بندش نہیں بلکہ لوگوں کی طرف سے، شیاطین، جن اور انس کی وجہ سے بندش کا ہو جانا، یعنی کہ جادو، سحر اور شریر جنات کی مدد سے رزق میں بندش، اولاد میں بندش، کاروبار میں بندش، صحت میں بندش، سکون میں بندش، بچوں کے رشتوں میں بندش، تو یہ انسان کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے نہیں۔ کیونکہ اللہ پاک تو کبھی بھی اپنی مخلوق پر جو ہے وہ بندش نہیں فرماتا، اپنا رحمان ہے، وہ رحم فرماتا رہتا ہے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی جو امت ہے اس کے لیے تو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری اپنے ہاتھوں کی پیدا کی ہوئی ہیں، کچھ بدعمالیوں کی وجہ سے، کہ اگر کوئی انسان نہیں کرتا تو ہماری بدعمالی ہیں کہ ہم نے دعائیں پڑھنا چھوڑ دیں، باتھ روم میں جانے کی دعا، باتھ روم سے نکلنے کی دعا، جیسے کہ یہ گندی جگہ ہیں، یہاں آتے جاتے میں دعائیں ہم نہیں پڑھتے تو پھر یہ جو شریر جنات ہیں یہ ہم پر حاوی ہو جاتے ہیں، مسلط ہو جاتے ہیں اور ہمیں نقصان دیتے ہیں۔ یا نہاتے ہوئے یا گھر سے باہر نکلتے ہوئے دعا نہیں پڑھتے، یا کھانا جو کچھ بھی ہم کھاتے پیتے ہیں، آپ تو پھر کھاتے پیتے بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانے پینے کی دعائیں نہیں پڑھتے تو شیطان بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے خود اپنے لیے پیدا کرتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسرے لوگ، انسان جو ہے وہ ہم پر مسلط کرتے ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں، حاسدین ہیں، وہ حسد کرتے ہیں۔ تو حسد کی بنا پر وہ جادو کا سہارا لیتے ہیں، شریر جنات کا سہارا لیتے ہیں، اور سہارا لے کے ہماری عمر میں، ہماری صحت میں، آپ کے رزق میں، اولاد میں، کامیابی میں بندشیں لگا دیتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا جو توڑ ہے وہ آج کے اس وظیفے کے اندر ہے۔ لیکن آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے کہ جہاں وظیفہ کر کے اپنے لیے دعائیں کرنی ہیں، وہاں اللہ کی مخلوق کے لیے لازمی دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ دیکھیے، اللہ کی مخلوق کے لیے آپ دعائیں کریں گے خیر و عافیت کی، رحمتوں برکتوں کی، تو اللہ پاک کو یہ عمل بہت پسند ہے کہ اگر آپ کسی کی غیر موجودگی کے اندر اس کے حق میں دعا کرتے ہیں تو اس میں خوشامد نہیں، ہاں سامنے اگر آپ دعا کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ اس میں خوشامد ہو،
کیونکہ جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی میرے حق میں دعا کر رہا ہے، لیکن غیبانہ آپ دعا کرتے ہیں تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو اس میں خوشامد نہیں۔ تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ آپ بھلا کرتے ہیں تو آپ کا بھلا کرنے سے پہلے اللہ رب العزت تو آپ کے ساتھ بھلائیں فرما دیتا ہے۔ جیسے کہ آپ بس پر لانگ روٹ کی بس پر آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو بس والا جو ڈرائیور ہے وہ جس ہوٹل پہ جا کر کے گاڑی روکتا ہے تو وہ ہوٹل والے اس سے فری میں کھانا دیتے ہیں۔ جو پورا سٹاف ہوتا ہے بس کا، پورے بس کے سٹاف کو کھانا وہ فری میں دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ آپ اتنے سارے لوگ، اتنی ساری سواری اس کے پاس لے کے جاتے ہیں اور اتنے سارے گاہک آپ اس کے پاس لے کے جاتے ہیں تو اس سے فائدہ ہوتا ہے، تو آپ اس کا بھلا کرتے ہیں تو وہ آپ کا بھلا کرتا ہے۔ اگر آپ سواری لے کر نہ جائیں، آپ ویسے ہی آپ چلے جائیں، اکیلے میں چلے جائیں، تو لازماً وہ آپ سے پیسے لے گا۔ تو اسی طرح آپ اگر اللہ کی مخلوق کی بھلائی چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ کی مخلوق کے لیے، تو اللہ پاک کو کوئی عمل اتنا پسند ہے کہ اپنی مخلوق سے اتنی محبت ہے کہ آپ کا بھلا کرنے سے پہلے اللہ پاک کو آپ کے ساتھ بھلائیاں فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، کہیں سے اسکپ نہیں کرنا، تاکہ آپ کو وظیفے کے بارے میں قیمتی معلومات سمجھ آ سکیں۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ سامعین محترم، آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، کہیں سے آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا، تاکہ قیمتی جو معلومات ہیں، جو شرائط ہیں، جو قواعد و ضوابط ہیں اس وظیفے کے، جو طریقہ کار ہے، وہ آپ کو ٹھیک طریقے سے سمجھ آ سکیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے وظائف کی ایجاد کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری کی نیت سے شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام لازمی لکھیں۔ اب یہ جو آج کا وظیفہ ہے یہ 2 ذوالقعدہ کا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس تاریخ کو اگر آپ کریں گے تو اس کی جو تاثیر ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور 2 ذوالقعدہ کے بعد اگر آپ کریں گے اس وظیفے کو تو اس کی تاثیر اس وقت بھی بہت زیادہ ہوگی، لیکن اس دن کی بنسبت کم۔ ان وظائف کے کرنے کے لیے پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ نمازوں کا اہتمام کریں، پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں، اللہ سے توبہ و استغفار کریں، اور حسب توفیق کو صدقات کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد ہر نماز کے بعد اول اور آخر 3 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، اور چاروں کل 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونکیں اور اپنے جسم پر ہاتھ پھیریں جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے۔ اس کے بعد اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی، اور درمیان میں 70 مرتبہ سورۃ العصر پڑھیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ 30ویں پارے کے اندر چھوٹی صورت ہے، اس کو یاد کر لیں، اس کا تلفظ ٹھیک کر لیں، اور آپ نے اس کو 70 مرتبہ پڑھ کے اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام، آپ کے باء اجداد، آپ کے عزیز و اقارب کو صالح ثواب کریں، اور اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر آج بھی ان کے ساری کے ساتھ دعا کریں۔ اور یہ وظیفہ کرتے ہوئے جو آپ کے معاملات ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھیں، انتہائی یقین کے ساتھ، خشوع اور خضوع ہو کر کے مکمل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو آپ کریں۔ اگر آپ ہر نماز کے بعد نہیں کر سکتے تو یہ لازمی ہے کہ آپ فجر اور عصر کی نماز کے بعد لازمی اس وظیفے کو آپ کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔
ہمارے وظائف کی ایجاد کے لیے لازمی ہے کہ اب تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری کی نیت سے شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔